امام کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں مسجد کے اندر؟ سلسلہ امامت اور اس کے سوال اور جواب کے بارے میں سوال ہے، امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کی ذمہ داریاں نماز اور عبادت کی ذمہ داری، نماز پڑھانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے ذمہ نماز کے ساتھ ساتھ اذان بھی ہے تو اذان وقت پر ہونا بھی اس کی ذمہ داری۔ کبھی لیٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، اخلاقی انسان ہے، وہ لیٹ ہو سکتا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ جب لیٹ کیوں ہو گیا ہے، 1 منٹ لیٹ کیوں ہوا ہے، تو یہ انسانی تقاضے ہیں۔ آپ بھی جب مسجد کے اندر کئی دن تک غائب رہتے ہیں تو امام صاحب تو آپ سے نہیں پوچھتے آپ کیوں نہیں آئے، تو اس لیے اگر امام لیٹ ہو جائے تو کوئی ایسا شخص آپ میں سے بھی ہونا چاہیے کہ جو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے، اذان پڑھ سکے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے۔ جو امام کی ذمہ داری ہے اگر موجود ہے تو وہ نماز پڑھائے، اور عبادت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے نماز کی ادائیگی اور اس کے طریقے اور اس کے سلیقے سکھائے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت قائم کروائے، اور نماز کو صحیح طریقے سے قرات، رکوع، سجود اس کی ادائیگی خود بھی ادا کرے اور مقتدیوں کو بھی درس دے کر ان کو بھی تبلیغ کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ جمعہ، عیدین اور تراویح کی امامت کرانا بھی امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ مقتدیوں کی رعایت رکھنا بھی امام کی ذمہ داری ہے، نہ بہت طویل نماز پڑھائے نہ مختصر نماز پڑھائے، اور اس کے لیے درمیانی لیول کی نماز پڑھانا بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری جو امام پر ہے وہ یہ ہے دینی تعلیم و تربیت، قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ صبح کے وقت جو بچے آتے ہیں وہ بھی امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کچھ علاقوں کے اندر اس کی الگ سے اجرت طے کی جاتی ہے، اجارہ الگ سے کیا جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ امام صاحب کو تو ویسے بھی اچھی تنخواہ دینی چاہیے تاکہ اس کو کسی قسم کی فکر کے بغیر 24 گھنٹے مسجد کے اندر رہ کر اپنی خدمات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ اب تنخواہ دینی ہے امام کو 5,000 روپیہ، تو اس سے کام لینا ہے آپ نے 50,000 کا، اس کے گھر کا خرچہ ہے 50,000، تنخواہ ملی اس کو 10,000، تو 40,000 کہاں سے پورے کرے گا؟ لا محالہ بھاگ دوڑ کر کسی جگہ ٹیوشن پڑھائے گا، کسی جگہ اکیڈمی میں پڑھائے گا، کسی جگہ سکول میں جا کر نوکری کرے گا، کسی جگہ عشاء کے بعد پڑھائے گا، کسی جگہ مغرب کے بعد پڑھائے گا، کسی جگہ ظہر کے بعد پڑھائے گا، کہیں فجر کے بعد پڑھائے گا، کہیں نکاح پر جا رہا ہے، تو یہ ساری باتیں، کہیں تدریس کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تو جب آپ نے امام رکھا ہے تو امام کی تمام ضروریات کی ذمہ داری بھی مسجد انتظامیہ پر ہے۔ اگر اس کے گھر کے اخراجات 50,000 ہیں تو تنخواہ بھی اس کی 50,000 ہونی چاہیے۔ آپ اس سے کام 50,000 والا لے رہے ہیں اور تنخواہ دے رہے ہیں 10,000 روپے، تو 40,000 کہاں سے پورے کرے گا؟ پھر آپ کی وہ ذمہ داریاں جو آپ نے ان کو دی ہوئی ہیں وہ پوریاں نہیں ہوں گی تو وہ کہاں سے پھر آپ کو جواب دہ ہوگا؟ لا محالہ پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے جو امام کی ذمہ داری ہے دینی تعلیم و تربیت، تو اس کی امام کی ذمہ داریاں اپنی پوری کرے اور مسجد انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ مسجد کو اعلیٰ شان ٹائل لگا کر، اس کو قالین بچھا کر اور اس کے اندر کارپیٹ بچھا کر اور فانوس لگا کر، اے سی لگا کر مسجد کو ٹھنڈا کرنے والے سب سے پہلے امام کی ضروریات کو پورا کریں، اس کے بعد، کیونکہ امام ہی مسجد کی آبادی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر امام نہیں ہوگا تو یہ ٹائلیں، یہ اے سی، یہ کہاں جائیں گے؟ تو مسجد کی آبادی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کو سمجھا جائے، مسجد انتظامیہ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ امام کی ذمہ داریاں جو بھی اس کے اخراجات ہیں اس کو پورا کریں، اور پھر اس سے مکمل طور پر مکمل ذمہ داری سے اس کی ذمہ داری، اس سے پوری ذمہ داری اس سے لی جائے، خدمات اس سے لی جائیں۔ یعنی بچوں کو تعلیم، بڑوں کو تعلیم بالغان کا بھی اہتمام کرے اور دینی مسائل سکھائے، درس وغیرہ، درس قرآن بھی دے، درس حدیث بھی دے، اور عوام کی عقیدہ اور عبادت کی اصلاح بھی کرے، عقیدے کی بھی اصلاح کرے، اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کو تبلیغ کرے، ان کو بتائے، ان کو سمجھائے کہ ہمارا علم غیب کے بارے میں کیا نظریہ ہے، حاضر و ناظر کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اللہ کی ذات پاک توحید کے بارے میں کیا نظریات ہیں، عقائد کیا ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اور بزرگان دین کے بارے میں ہمارے کیا کیا عقائد و نظریات ہیں۔ کچھ نظریات فرض کے درجے کے ہیں اور کچھ واجب کے درجے کے ہیں، کچھ جو ہے وہ ضروریات اہل سنت کے درجے کے، ساری چیزوں کا بتانا پھر امام کی ذمہ داری ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر خطبہ اور واعظ کرنا، یہ بھی جمعہ کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، اور ایسا مؤثر اور بامقصد ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے کچھ حاصل ہو۔ قصے، کہانیاں، ادھر ادھر کی باتیں سنا کر وقت ضائع نہ کرے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ مطالعہ کرے، مطالعہ کرنے کے بعد جمعہ کا خطاب تیار کرے، مدلل تیار کرے، اور لوگوں کو اصلاحی پیغام دے، شرعی پیغام دے، فقہی مسائل بتائے، عقائد کی اصلاح ہو، اور اس طرح پر اثر
اس کا خطبہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی رغبت اس کی طرف بڑھے، مسجد کی طرف رغبت بڑھے، لوگ مسجد کی طرف راغب ہوں، لوگ نمازوں کی تعداد بڑھے، لوگ امام صاحب کے اخلاق سے، اس کے کردار سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کو بھی تعلیم کی طرف، دین اسلام کی طرف راغب کریں۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے خطبے کو کتنا مؤثر بنا سکتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر صاحب علم ہے تو لوگوں کو شرعی فتویٰ بھی جاری کرے، بتائے، اگر اتنا نہیں ہے تو پھر علماء کی طرف اس کی رہنمائی کرے، اور تاکہ فتوے کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتے ہیں، نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، باقی دیگر شرعی مسائل سارے، اگر وہ خود واقف ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تکے کے ساتھ، اٹکل پچو کے ساتھ مسائل نہ بتائے، بلکہ حقیقتاً اگر جانتا ہے تو بتا دے، اگر نہیں جانتا تو پھر مفتیان اکرام کی طرف اس کی رہنمائی کر دے، خود چل کے ساتھ چلا جائے، اس کی مرضی ہے، اچھی بات ہے، اگر نہیں جا سکتا تو اس کو ایڈریس اور پتہ اور نمبر وغیرہ بتا دے تاکہ وہ خود رابطہ کر کے ایک مستند مفتی سے اپنے مسائل معلوم کر سکے۔ سماجی ذمہ داریاں بھی اس کی ذمہ ہیں، سماجی ذمہ داری کہ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، کوئی علاقے میں فوت ہو گیا اس کے نمازیوں میں سے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے غسل کا یا اس کے کفن کا، یا جو اگر اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں مسجد کے اس میت کے ورثاء نماز پڑھانے کا، یہ بھی اس کی ذمہ داری کہ یہ اس کے پڑھائے گا، امام کی ذمہ داری میں۔ اور جو خوشیاں ہیں اس کے اندر بھی شریک ہو، نماز جنازہ ہے، باقی خوشی کے ایام ہیں، اگر وہ دعوت دیتے ہیں اس کے پاس چلا جائے، اخلاقی طور پر نمونہ بننا چاہیے اس کو، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد کی نگرانی، مسجد کے اندر جو چیزیں بھی ہیں وہ اس کی جب تک وہ موجود ہے اس کی نظر میں ہونا چاہیے، کوئی چیز خراب ہے تو وہ بتائے، اگر اس کے الگ سے کوئی مسجد کا خادم ہے تو وہ اس کی ذمہ داری، اگر یہ کچھ مساجد، اکثر مساجد ایسے میں جس میں ساری چیزیں امام کو ذمہ داری دی جاتی ہے، تو اگر امام کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو سب مسجد کی دیکھ بھال، اس کی ضروریات امام کے ذمہ ہے۔ لیکن پہلے میں بات کر چکا ہوں، 5,000 کے بدلے میں اتنا 50,000 والا کام لینا یہ دیانتداری نہیں ہے۔ اگر آپ نے 50,000 والا کام لینا ہے، اس سے خدمات لینی ہے تو تنخواہ بھی اس کی 50,000 ہونی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔